رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی صلاحانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی صلاحانی مجھے معلوم ہے اپنے سفر کی تردامان. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم مرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مذکوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنا شعر سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا شعر کی ضرور مدح سنائی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: علم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. علم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلام کے گھر کے دلوں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی و زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریخی حسند نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور توڑا تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ایک منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا ہرسو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہرسو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر چڑھاتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی ان میں پائی جاتی تھی، ندی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا نام گایا. قدرت خدا اس دنیا تنظور میں شیطان لاتو درست و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت واریت کو ختم کرنے کے لیے فارغ کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے رقت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جسے دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ عظیم ماحول ہے. نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلم قضا اور کفر کا قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. ملت اسلامیہ کے پاس بنو قلب آمینہ میں حضرت آمینہ خود فرماتی ہے: میرا نور نظر، میرا لقت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کچھ شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ سے لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت تو خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کے دعوت کو دیکھا، لیکن کچھ اب کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہے: کاش اگر عبداللہ ہوتے تو اس لقت جگر کو جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے. غیب سے آواز آئی: اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاد بھی، سب کچھ میں اس کا ہوں. اگر یہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر یہ ضرورت اپنے کو چاہے گا تو معراج پہ بلا دوں گا. اگر یہ کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے: جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قوم ہے نقل پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا: سبحان اللہ. اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا ہوں نہ سنا. آمینہ کہتی ہے: آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں نہیں گیا، پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وہ افعال کا ذکر
ملت اسلامیہ کے دھڑکتے جو آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن چکا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے جب تشریف محمد لاتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقررینوں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے اور ادیبوں نے سیرت رسول اکرم کے اصول کے موافق کوشش کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خود بزرگتی قصہ مختصر۔